والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. یہ رستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. کسی فرعون کو مشکل کشا کے دوں یہ مشکل ہے. کسی فرعون کو مشکل کشا کے دوں یہ مشکل ہے. کسی دجال کو میں انبیاء کے دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کر دو یہ مشکل ہے. اگر اظہار استبداد کا معنی بغاوت ہے، اگر اظہار استبداد کا معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کا معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کا معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں. میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے. بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے. صبح آزاد، دل آزاد، کم آزاد ہوتا ہے. میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، آج میں جس عنوان کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے علماء کا مقام. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کی سزا کو اہل حق کی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین عزیز مکرم، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، عالم ہے تو جاہل بھی ہے، ظالم ہے تو مظلوم بھی ہے، داعی الی الخیر ہے تو داعی الی الشر بھی ہے. غرض اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز کی قدر اور پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس چیز کی دوسری ضد موجود ہو. جیسے عربی کا محاورہ ہے، تعرف الاشیاء بأصدارها، اشیاء کو ان کے ضد سے پہچانا جاتا ہے. ہاں اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر کون کرتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی حفاظت کون کرتا؟ اگر بھوکا نہ ہو، نشان نہ ہوتا تو شکم زیری کی قدر کون کرتا؟ اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا؟ بس زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں، تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہو. جب فرعون اور قارون کے ورثہ سے یہ دنیا خالی نہیں، تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ورثہ سے یہ بس جہاں خالی نہ ہو. بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء کا وجود ضروری ہے. آپ کو میرا یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، لیکن میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ اس دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے. اگر علماء حق نہ رہے تو دنیا بھی نہ رہے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. سامعین ذی وقار، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے. یا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہوتا ہے. تو اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو انبیاء علیہ السلام کے ورثہ نہ ہوتے، اگر انبیاء نہ ہوتے تو اولیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم اور تفاسیر نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرکروں کو دین اکبری کی ایجاد سے کون روکتا؟ ہاں علماء حق نے ہر دور میں قربانیاں دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ اللہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا. امام مالک رحمہ اللہ کو وقت کے حکمرانوں میں ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا. ایک مجرم کے حیثیت سے
گدھے پر بٹھا کر شہر میں گشت کرایا گیا، لیکن اس مہاجر مدینہ کے زبان پر یہ الفاظ جاری تھے: من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فلیعرف انا مالک بن انس۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، خلق قرآن کے مسئلے میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے مگر حق گوئے سے باز نہ آئے، پھر آپ پر صغیر پاک و ہند پر نظر ڈالے تو دین اکبری ایجاد ہو رہا ہے، خنزیر اور کتے کی پاکی کا حکم دیا گیا، کلمہ تک بدل دیا گیا اور یوں پڑھا جانے لگا: لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی نے بڑی دلیری کے ساتھ فتنہ اکبری کا مقابلہ کیا۔ جب انگریز اور عیسائی مشنوں کا جال بچھایا گیا، ان کا مقابلہ کرنے والے بھی علماء حق تھے جو علماء دیوبند کے نام سے مشہور ہے۔ اگر یقین نہیں تو جاؤ مالٹا کے در و دیوار سے پوچھو شیخ الہند محمود الحسن کون تھے، میاوالی اور سکر کی جیلوں سے پوچھو سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، انڈیا اور کراچی کی جیلوں سے پوچھو سید حسین احمد مدنی کون تھے، بہاولپور کی عدالت سے پوچھو علامہ انور شاہ کشمیری کون تھے، اسلام آباد کی پارلیمنٹ سے پوچھو مفکر اسلام مفتی محمود کون تھے۔ ہاں آج انہیں علماء حق کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو سب و شتم کیا جاتا ہے، اور آج کل کی بعض نام و نہاد مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے، مولویت مالداروں کی چاکری کا نام ہے، مولویت قبروں کی مجاوری اور نذرانے کے کاروبار کا نام ہے۔ مگر میں علماء حق کی تاریخ کی بنا پر ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی جرت کا نام ہے، مولویت امام اعظم کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی جرت کا نام ہے، مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت مجدد الفسانی کی جو سے مسلسل کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا نام ہے، مولویت قاسم نانوتی کی علم و حکمت کا نام ہے، مولویت عبید اللہ سندھی کی تڑپ کا نام ہے، مولویت مولانا الیاس کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے، ارے مولویت حسین احمد بندی کی عظمت اور شوق شہادت کا نام ہے، مولویت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی خطابت کا نام ہے، مولویت حق نواز جنگوی کی للکار کا نام ہے، مولویت علامہ علی شیر حیدری کی مناظرے کا نام ہے، ارے مولویت قائد ملت اسلامیہ جبل استقامت عصر حاضر کے صلاح الدین ایوبی، عصر حاضر کے سلطان محمود غزنوی، عصر حاضر کے امام غزالی، عصر حاضر کے مجدد الفسانی، قائد ملت اسلامیہ ابن مفکر اسلام فاتح قادیانیت حضرت مولانا فضل الرحمن کی سیاست کا نام ہے، ارے مولویت بخاری کی شرح بیانی کا نام ہے، ارے مولویت مفتی نظام الدین شاذلی شہید کی شہادت کا نام ہے، ارے مولویت مولانا یوسف بن نوری کی للہیت کا نام ہے۔ ہاں سامعین ذوقار علماء دیوبند نے ہر چوک چڑاہے پہ باطل کا سامنا کیا ہے، چنانچہ باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق حضرت ابراہیم کی شکل میں آیا، اور باطل جب بنی اسرائیل کے خون خواروں کی شکل میں آیا تو حق حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا، باطل جب فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں آیا، اور باطل جب کیسر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد مصطفیٰ کی شکل میں آیا، حق جب خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، اور باطل جب خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، باطل جب مرزائیت کی شکل میں آیا تو حق سید عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں آیا، اور باطل جب انگریز کی شکل میں آیا تو حق شاہ عبد العزیز کی شکل میں آیا، اور باطل جب مماتیت کی شکل میں آیا، غیر مقلدیت کی شکل میں آیا تو حق متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن کی شکل میں آیا، اور باطل جب روس کی شکل میں آیا حق ملا عمر کی شکل میں آیا، اور باطل جب امریکہ کی شکل میں آیا تو حق اسامہ بن لادن کی شکل میں آیا، اور باطل جب یورپ برطانیہ امریکہ اور پی ٹی آئی جیسے بے دینوں کی شکل میں آیا تو حق مولانا فضل الرحمن کی سامعین ذی وقار تاریخ کے ورد گردانی کرتے ہیں تو حضرت مدنی روزہ اقدس کے سائے میں قال اللہ اور قال الرسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ہاں ہاں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تفسیر عثمانی کا ترجمہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت گنگوہی طلاب حدیث کے جوتے اٹھاتے نظر آتے ہیں. امین صفدر اکاڑوی فرقہ باطلہ کے ساتھ برسرے پیکار نظر آتے ہیں. حضرت چنوٹی سیف مناظرہ لے کر مرزائیت کی تعاقب میں نظر آتے ہیں. ہاں ہاں سامعین ذی وقار سید احمد شہید کی شہادت میں حضرت یعقوب علیہ الرحمہ کی ریاست میں مفکر اسلام مفتی محمود کی سیاست میں خالد محمود کی عدالت میں مفتی تقی عثمانی کی وکالت میں شاہ اسماعیل شہید کی تحدید میں مولانا الیاس کی تبلیغ میں حکیم الامت اشرف علی تانوی کی تصنیف میں ضیاء الرحمن فروقی کی تاریخ میں امداد اللہ مہاجر مکی کی امداد میں علامہ انور شاہ کشمیری کے انوار میں مفتی کفایت اللہ کے فتاوی میں عاشق الہی بلند شہری کی تقوی میں احمد علی لاہوری کے ذکر میں مولانا خیر محمد جلندری کے درس حدیث میں قاری عبد الرحیم کی تلاوت میں علامہ خواجہ خان محمد کی خاموشی میں اسامہ بن لادن کی ہجرت میں عمر ثالث محمد ملا عمر مجاہد کی حکومت میں اعظم طارق شہید کی للکار میں ضیاء القاسمی کے اثار میں ضیاء القاسمی کی گفتار میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں شیخ العربی والعجم شیخ سرفراز خان صفدر کے قلم میں حضرت بنوری کی تکبیر میں مفتی رشید احمد کے ضرب شدید میں پول پرواری کے چاند میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین شمسی کی جذبہ شہادت میں تینوں مسلم کے خدمت کے وہ راز پنہاں ہیں جن پر مطلع ہونا بھی اغیار کے بس کی بات نہیں، جن کے مثل مزید پیش کرنا بھی متعذر نظر آتا ہے. وہ خدمات جن کو قوم دے کر ورطہ حیرت میں گم ہو کے رہ گئی. اور اے لوگوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے میرے باپ دادا، ان کے مثل اللہ کر تو دکھاؤ. مگر مجھے یقین ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میں آزمائے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ.